جی میں اس وقت قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں موجود ہوں۔ یہ تاریخی عمارت 1892 میں انگریز دور حکومت میں بنائی گئی تھی اور یہ عمارت جو ہے صنوبر کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ یہاں پر انگریز جو ہے وہ پہلے قیام کرتے تھے اور اس کے بعد 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح جب علیل ہوئے تو انہیں یہاں پر لایا گیا اور تقریباً 2 ماہ انہوں نے علالت کے دوران یہاں پر جو ہے وہ گزارے۔ اس عمارت کو بعض جو افراد تھے انہوں نے نقصان پہنچایا اور اسے منہدم کر دیا تھا، نظر آتش کیا تھا اور اس کی تعمیر نو جو ہے وہ اب کی گئی ہے۔ یہ عمارت جو ہے تاریخی اہمیت کی حامل ہے اور اسے اس عجائب گھر کا درجہ دیا گیا ہے اور جو بھی زیارت آتا ہے تو اس عمارت میں ضرور آتا ہے اور اس عمارت کی بھی جو ہے وہ زیارت کرتا ہے۔ آئیے آپ کو بھی ہم یہ عمارت دکھاتے ہیں کہ یہ عمارت کیسی ہے اور اندر کیا منظر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لان جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لان جو ہے بنایا گیا ہے، یہ لان ہے، اسے آراستہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو یہاں پر سیڑھیاں موجود ہیں۔ ہم جو ہے وہ آپ کو یہ منظر دکھاتے ہیں یہاں سے کہ یہ سیڑھیاں ہیں، یہاں سے جو ہے وہ اوپر آپ جائیں گے اور یہاں سے جو ہے وہ عمارت کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں۔ یہ مختلف سیڑھیاں ہیں، یہاں سے ہم اندر جاتے ہیں اور سب سے پہلے جو نیچے کا حصہ ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دروازہ ہے، یہاں سے ہم داخل ہوں گے تو پہلے دائیں جانب جو ہے یہ کمرہ ہے اور یہاں پر مہمانوں کی ضیافت جو ہے وہ کی جاتی تھی اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کھانے کا کمرہ ہے اور یہاں پر ایک داخلی جو ہے دروازہ ہے اور بائیں جانب دیکھیں تو یہاں پر ہی کمرہ موجود ہے اور یہاں پر بھی مہمان جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے۔ جیسے ہم آگے جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ سیڑھیاں موجود ہیں اور سیڑھیوں سے ہم اوپر چلتے ہیں۔ یہ لکڑی کی سیڑھیاں ہیں، یہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پر تاریکی ہے اور لائٹ جو ہے وہ روشن نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر کچھ اندھیرا ہے۔ یہاں سے ہم اوپر جاتے ہیں، یہ کمرہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کا کمرہ ہے اور یہاں پر ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء ہیں اور یہاں پر انہوں نے تقریباً 2 ماہ گزارے تھے۔ جی یہ سیڑھیاں موجود ہیں جہاں سے ہم اوپر جا رہے ہیں اور بائیں جانب جو ہے یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کا کمرہ ہے جہاں پر وہ رہائش پذیر رہے۔ اس وقت ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں سے ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر کہ ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ یہ منظر ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ رہائش پذیر رہے اور یہاں پر علالت کے دوران جو ہے وہ یہاں مقیم رہے محترمہ فاطمہ جناح کے ہمراہ۔ جی یہ چیز مختلف اشیاء ہیں جو یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ یہاں پر ان کے ذاتی مالک جو ہے وہ رہائش پذیر تھے تاکہ جب بھی انہیں ضرورت ہو تو ان کے مالک جو ہے وہ قریب ہی موجود ہوں۔ یہاں پر ان کے ذاتی مالک جو ہے وہ رہائش پذیر رہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں اس کمرے میں قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام یعنی علالت کے دوران یہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر رہے۔ اب جس کمرے میں ہم جا رہے ہیں یہ محترمہ فاطمہ جناح کا کمرہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ جو ہیں ان کا جو ہے وہ کمرہ تھا اور ان کے کمرے میں ہم جاتے ہیں، یہاں پر وہ قائد اعظم کے ہمراہ جو رہائش پذیر رہیں۔ یہ لکڑی کی چھت بنائی گئی ہے یہاں پر اور جو فرش ہے وہ بھی لکڑی کا ہے۔ سرد علاقہ ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگیٹھی بھی موجود ہے اور یہاں پر محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ رہائش پذیر رہیں۔ ساتھ ان کا کمرہ ہے جہاں پر مہمان آ جاتے تھے اور ملاقات کرتی تھی اور یہ جو ہے انگیٹھی ہے، یہاں پر سردیوں میں آگ جلائی جاتی تھی۔ یہ کمرہ ہے جہاں پر مختلف جو ہے وہ اشیاء رکھی گئی ہیں، ان کے مہمان یہاں پر جو ہے وہ رہتے تھے اور مہمان آتے تھے اور مہمان جو ان سے ملاقات کرتے تھے۔ آگے ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ باتھ روم ہے۔ دیکھیے اس وقت کی اشیاء جو ہیں یہاں پر جو دستیاب ہو سکی وہ موجود ہیں۔ کچھ اشیاء کو نقصان بھی پہنچا تھا لیکن جو اشیاء دستیاب ہو سکی وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ جی یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ رہائش پذیر رہیں اور یہاں سے یہ دوسری منزل ہے،
اس کے بعد اگر ہم چلیں تو گراؤنڈ فلور کے بعد یہ منزل آتی ہے، اور اس کے بعد یہاں بالکنی ہے، اور یہ منظر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ایسا منظر ہے، یہاں سے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ محترمہ فاطمہ جناح کا کمرہ جہاں ہم ابھی آپ کو لے کے گئے تھے، یہ ان کا کمرہ تھا، اور یہاں سے باہر بالکنی موجود ہے، اور یہاں پر جو بھی آتا ہے تو تصویر ضرور کھنچواتا ہے۔ اور یہاں پر پہلے جو ہے یہ ساری جو عمارت ہے یہ صنوبر کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، تاہم اس کی تعمیر نو جو ہے وہ کی گئی ہے، اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے ہو بہو تعمیر کی گئی ہے، اور یہ خوبصورت عمارت ہے، تاریخی اہمیت کی حامل عمارت ہے، اور یہاں سے جو وادی زیارت کا منظر دکھائی دیتا تھا وہ بھی بہت دل نشیں تھا۔